السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم سورۃ الواقعہ تلفظ کے ساتھ لفظ بلفظ پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا سورہ واقعہ کا سبق نمبر 3 ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے 2 اسباق کی ویڈیو کو دیکھ کے اچھی طرح سورۃ الواقعہ پڑھنا سیکھ لی ہوگی۔ تو چلتے ہیں نئے سبق کی طرف، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ آپ کو بھی قرآن مجید لفظ کے ساتھ لفظ بلفظ پڑھنا آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقلیل من الآخرین۔ واو زبو واو کو جب ادا کریں گے تو اپنے دونوں ہونٹ گول کرنے ہیں تب واو کا مخرج صحیح ادا ہوگا۔ قاف حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا پڑھیں گے۔ وقلیلم، لام زیجا لی، یا مدہ اس کو 2 حرکات لمع کرنا ہے۔ وقلیلم من ال، لام 2 پیش میم، میم مشدد ہے، میم کے ساتھ ملانا ہے اور غنہ بھی کریں گے۔ پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ میم اور نون کے اوپر جب شد ہوگی تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ وقلیل من الآخرین، لام کے ساتھ الف ہے، الف کے اوپر کھڑی زبر آئے تو حمزہ بن گیا، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 2 حرکات لمع کرنا ہے۔ خا حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا پڑھیں گے۔ من الآخرین، را زیجا ری، اس کو 2 حرکات لمع کرنا ہے، یا مدہ ہے، آخر پہ نون ساکن کریں گے وقف کرنے کی صورت میں۔ وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ، علی، عین کو لفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ علی، لام کے اوپر کھڑی زبر، اس کو 2 حرکات لمع کرنا ہے۔ سرورم، سین پہ سیٹی کی آواز آئے گی، لمع بالکل نہیں کرنا۔ را پیش رو، را کو اوپر پڑھیں گے۔ سورو، سورورم، پھر آگے دوسری میم ہے، اس کے نیچے زیر کی تنوین ہے، تو پھر آگے میم مشدد ہے، را کو میم کے سامنے لانا ہے، وہ نہ کر کے پڑھیں گے۔ سرورم موضون، ماؤ کو لمع نہیں کریں گے، میم زبر واؤ، ماؤ، واؤ کو جب پڑھیں گے تو اپنے دونوں ہونٹ گول کرنے ہیں۔ ماؤ، واؤ ساکن ہے، ماؤ، دونہ، ضاد پیش واؤ، دو، اس کو لمع کریں گے کیونکہ واؤ مدہ ہے، ضاد حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا پڑھیں گے۔ موضونہ، نون کو آخری حرف بنانا ہے، آخر گولتا ہے، اس کو وقف کریں گے، ہا کی آواز آئے گی۔ علی سرور موضونہ، علی سرور موضونہ، متکئین، متکئین، کاف کو موٹا نہیں کریں گے، حمزہ زیجا ای، یا مدہ اس کو 2 حرکات لمع کر کے پڑھیں گے۔ متکئین، متکئین، علیہا متقابلین، علیہا، عین کو لفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ علیہا، ہا کو حلقے نچلے والے حصے سے ادا کریں گے۔ علیہا متقابلین، متا، متا، تا کو موٹا نہیں کریں، قاف حروف مستعلیہ سے ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 2 حرکات لمع بھی کریں گے۔ متقابلین، بازر بی، لام زیجا لی، یا مدہ اس کو 2 حرکات لمع کرنا ہے اور آخر پہ ہم وقف کریں گے۔ متقابلین، متکئین علیہا متقابلین، یطوف علیہم، یطوف، طا پیش واو، تو، طا حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ تو، طا پیش واو، تو، پریکٹس کریں گے تو جتنے بھی حروف مستعلیہ ہیں جن کو موٹا کر کے پڑھنا ہے انشاءاللہ وہ موٹا کرنا آپ کو آ جائیں گے۔ یا تو، واو مدہ اس کو 2 حرکات لمع کریں گے، فا پیش فو، یطوف علیہم، علیہم، بغیر کھینچے بغیر گناہ کیے پڑھیں گے۔ علیہم، یطوف علیہم ولدان مخلدون،
ول دا لام ساکن ہے، لام کو جنبش نہیں دینی. بعض لوگ یہاں پہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ لام کو قلقلہ بنا دیتے ہیں، لام کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا. وہ ول دانم، واؤ کے اوپر اپنے دونوں ہونٹ گول ہوں گے، تب واؤ کا مخرج صحیح ادا ہوگا. ول دانم، نون کے اوپر پیش کی تنوین ہے، اس کو میم مشدد کے ساتھ ملانا ہے، غنہ کریں گے. ول دانم مخلدون، خا حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا پڑھنا ہے. آگے لام مشدد ہے تو ہم نے خا کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. مخلدون، دال پیش واو دو، واو مدہ ہے، اس کو دو حرکات لمع کریں گے، آخر پہ نون ساکن کرنا ہے. ولدان مخلدون یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب، بازر بے اکوا ایسا نہیں کریں گے، کاف کو موٹا نہیں کرنا. بأکواب، واو زبر الف ہوا، یہاں پہ اس کو دو حرکات لمع کرنا ہے، واو کے اوپر اپنے دونوں ہونٹ گول ہوں گے. بأکواب، با کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اگلی لائن پہ واو مشدد ہے تو ہم نے با کو واو کے ساتھ ملانا ہے، غنہ بھی کریں گے. بأکواب وأباريق، وأباريق، رازیہ ری، یا مدہ اس کو دو حرکات لمع کرنا ہے، قاف حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا کریں گے. وأباريق بأکواب وأباريق، اور قاف کے اوپر ایک چھوٹی سی لائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں کے اوپر ہم وقف کرتے ہیں، قاف کے اوپر وقف کرتے ہیں تو وقفاً قلقلہ ہوگا، یعنی قاف پہ ساکن ہو جائے گا. تو جب قاف ساکن ہوگا، قاف حروف قلقلہ سے آپ کو پتہ ہے، قاف طا با جیم دال، حروف قلقلہ سے آ گیا، قاف تو ساکن ہوگا تو پھر ہم نے اس کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، یعنی جنبش دے کے پڑھنا ہے. کیسے؟ وَأَبَارِيقَ، قاف ساکن ہوگا تو وقفاً قلقلہ یہاں پہ کرنا ہے. اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو وَأَبَارِيقَ پڑھیں گے. وقف کرنے کی صورت میں ہم نے قلقلہ کرنا ہے، وَأَبَارِيقَ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ، کاف زبر حمزہ کا، حمزہ ساکن جہاں بھی ہوگا ہم نے اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے. وَكَأْسٍ، سین دو زیر میم، میم مشدد ہے، سین کے بعد سین کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، آگے میم مشدد ہے تو ہم نے اس کے اوپر غنہ کرنا ہے. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، پھر آگے میم کو میم کے ساتھ ملانا ہے، میم مشدد ہے، یہاں پہ بھی غنہ کریں گے. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، عین کا سائن ہے، عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، عین زے یا ای، یا مدہ اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ، دیکھیں اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کرتے، ملا کے پڑھتے تو اس کا یہ طریقہ ہوتا مِن مَّعِينِ اللَّهِ، نون کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اس کو لام مشدد کے ساتھ ملاتے معین اللہ پڑھتے، لیکن ہم نے یہاں پہ وقف کیا ہے مِن معین، اپنے ساتھ سانس کے ساتھ یہاں سے پڑھنا ہے. لا یصدعون، صاد حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا پڑھنا ہے، دال کے ساتھ لیں گے، دال مشدد ہے. لا یصدعون، عین کو لفظ کے ساتھ پڑھیں گے، عین پیش واو عو، واو کے اوپر اپنے دونوں ہونٹ گول ہوں گے، اس کو دو حرکات لمبا بھی کرنا ہے. لا یصدعون عنہا، بغیر غنہ کے پڑھنا ہے، عنہا. ولا ينزفون، دیکھیں نون ساکن کے بعد آگے زا جو ہے یہ حروف اخفا سے ہے، جو یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے.
یونزی زا کے اوپر سختی کریں گے، یونزفون، فا پیش واو، فو واو مدہ، اس کو 2 حرکات لمبا کر کے پڑھیں گے، یونزفون، اور آخر پہ ہم نے وقف کرنا ہے، یونزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق صحیح طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے سبق میں۔ اللہ حافظ۔